بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انبیاء کرام کی کہانیوں میں، سٹوریز آف دا انبیاء۔ تو دوستوں، امام محمد بن اسماعیل بخاری متفی 256 ہجری اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر مدینہ کی وادی نہیں، مکہ کی وادی، جہاں پہ اس وقت مکہ شریف ہے، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان کے پیچھے گئی اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ علیہ السلام ہم کو اس غیر آباد اور بے آب و گیا وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ بار بار یہی جملے دہراتی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ مطمئن ہو کر لوٹ آئیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3364 میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے، یعنی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام مقام سنیہ پر پہنچے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ ادا کیا کہ اے ہمارے رب ذوالجلال، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب ذوالجلال، تاکہ وہ نماز قائم کرے تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف میل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث 3364۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیت میں بھی یہی فرماتا ہے۔ امام محمد بن اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتے تھیں اور اس پانی سے پیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جب وہ ان کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکی تو وہاں سے چل پڑی۔ انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب صفا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر کھڑی ہوگی کہ کوئی آتا ہوا دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ صفا سے اتری اور وادی میں پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی قمیض کا دامن اٹھایا اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں۔ پھر وہ مروہ پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کوئی شخص دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اب ٹھہر جاؤ۔ پھر انہوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں ایک آواز آئی اور اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فریاد رس ہے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچا دیا۔ اچانک دیکھا تو زمزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ اس فرشتے نے اس جگہ پر اپنی ایڑی یا اپنے پر مارے، حتیٰ کہ پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس پانی کو حوض کی طرح اکٹھا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتی، یا ارشاد فرمایا کاش وہ اس میں سے چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، تم اپنے بچے کے متعلق فکر نہ کرو، یہ جگہ بیت اللہ ہے، جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کرے گا،
اور اللہ تعالیٰ اس اہل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی، اس کے دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہی حدیث نمبر 3364۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، یا جرہم کے گھرانوں میں سے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور وہ مکہ مکرمہ کے نشے میں اترے۔ انہوں نے وہاں پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آپس میں کہا یہ پرندے پانی پر جا رہے ہیں، اور ہم اس وادی اور اس میں جو پانی ہے اس کا ارادہ قطرے۔ انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا تو وہ پانی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر ان کو خبر دی کہ وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، حضرت ہاجرہ علیہ۔ انہوں نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قیام کریں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی ڈھارس بندی اور وہ انس چاہتی تھی، اور وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ جب وہاں بہت سے گھر بن گئے اور ان کا بیٹا یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام جرہم کے کچھ لوگوں کو اچھے لگے تو انہوں نے اپنی ایک عورت کا ان سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ جرہم کے کچھ لوگوں کو اچھے لگے اور انہوں نے اپنی ایک عورت کو ان سے نکاح کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت فوت ہو گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے حوال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا تو آپ علیہ السلام کی بیوی سے آپ علیہ السلام کو متعلق پوچھا، معلوم کیا۔ اس نے کہا وہ ہمارے لیے کچھ لینے گئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ شکار کرنے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات اور گزر اوقات کے متعلق ان سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم بہت تنگی اور سختی میں ہیں، اور ان سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو کچھ تخیر محسوس ہوا۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس شکل کا بوڑھا آیا تھا۔ اس نے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں، تو میں نے اس کو سب کچھ بتایا۔ ہم بہت جفاکشی اور سختی کے ایام سے گزرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ علیہ السلام کو ان کا سلام کہوں، اور یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے۔ وہ آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے کہا وہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ان لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف ان دو چیزوں گوشت اور پانی پر مکہ مکرمہ کے سوا اور کسی جگہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ دو چیزیں اور جگہوں پر مزاج کے موافق نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے
تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہاں، ہمارے پاس اچھی شکل اور صورت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، اور انہوں نے مجھ سے ہمارا گزر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ حکم دیا کہ آپ علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم تھے اور تم چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اپنے پاس برقرار رکھوں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔